بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت 72 بعض روایتوں میں اور 73 بعض روایتوں میں فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور 73 فرقوں میں کیا مانا کہ 73 قسم کے افکار، 73 قسم کے نظریات، 73 قسم کے مسالک پیدا ہو جائیں گے، اور ہر ایک اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں صحیح ہوں اور باقی غلط ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول اللہ، پھر ان میں یہی فرمایا آپ نے کہ سب جو ہیں وہ جہنم کے راست والے ہوں گے سوائے ایک فرقے۔ پوچھا کون ہوگا وہ؟ تو اس کی تشریح آپ نے فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ معیار بتا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ 72 میں سے 71 ہوں یا 73 میں سے 72 ہوں، وہ ایسے راستے ہوں گے جو میرے اور میرے اصحاب صحابہ کرام کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں۔ تو معیار تمہارے پاس یہ ہے، صحیح اور غلط کا معیار وہ کیا ہے؟ میں اور میرے صحابہ۔ تو جو کوئی آئے آپ کے پاس، کوئی نظریہ آئے، کوئی فکر آئے، کوئی نئی سوچ آئے، تو اس کو اس معیار پر پرکھ لو کہ آیا وہ میری سنت اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ اس کے ساتھ میل کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی۔ اگر میل کھا رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے میل نہیں کھا رہی، آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں زیادہ سمجھتا ہوں اسلام کو، صحابہ کرام کوئی معصوم نہیں تھے، یہ ایک بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا کہ واقعی صحیح بات ہے کہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم تو انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ معصوم تو نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے ایک ایک فرد ان کا معصوم نہ ہو، میرے صحابہ کا مجموعہ یہ معصوم ہے، اس واسطے کہ میں نے یہ معیار بتا دیا کہ حق اور باطل کا معیار میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اگر کوئی راستہ ایسا نکل رہا ہے کہ جو میری سنت کے یا میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ کسی صحابی کے راستے پر نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک بات نکالی گئی ہے، تو وہ ان 72 فرقوں میں داخل ہے جن کو فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والے۔ تو چونکہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے، کوئی دور ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہا۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ہر دور میں ہوئے، اس میں جہمیہ اس میں ہوئے، معتزلہ اس میں ہوئے، کرامیہ اس میں ہوئے، جبریہ اس میں ہوئے، قدریہ اس میں ہوئے، خدا جانے کتنے فرقے پیدا ہوئے، لیکن مان علیہ وصحابی سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اپنے زمانے میں ان کا طوطی بولا، ذہنوں پر ان کے افکار مسلط ہوئے، لوگ ان کے پیچھے چلے، ان کے افکار کا ڈنکا بجا، ان کو بعض مرتبہ حکومت بھی حاصل ہو گئی، اور مان علیہ وصحابی والے جو ہیں وہ پیچھے یعنی وہ اقلیت میں رہ گئے اور ان کے اوپر ظلم بھی توڑے گئے۔ لیکن آخرکار کیا ہوا کہ وہ تاریخ کے اوراق کی زینت بن کر رہ گئے۔ اب تاریخ میں پڑھ لو ان کو، وہی نظریہ جو بڑے تمطراق سے وجود میں آیا تھا، جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے، آج وہ تاریخ میں بس پڑھ لو کہ بھئی ایسے لوگ تھے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، قصہ ختم ہو، آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں۔ تو یہ جتنے بھی نظریات ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک زمانے تک ان کی چمک دمک لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جو مان علیہ وصحابی والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ پرانے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ رجعت پسند ہیں، یہ تنگ نظر ہیں، اور کچھ عرصے تک وہ ان کا ڈنکا بجا رہتا ہے۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے افکار کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، رہتا وہی ہے جو مان علیہ وصحابی پر ہے۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک ایسا ایک طائفہ برقرار رہے گا کہ جو صحیح راستے پر ہوگا، حق پر ہوگا، اور کوئی بھی ان کو رسوا نہیں کر سکے گا، وہ آخر وقت تک قائم رہیں گے۔ تو وہ طائفہ کون سا ہے؟ وہی ہے ما انا علیہ وصحابی والا۔ اور اس کو اگر آسان الفاظ میں تعبیر کیا جائے تو یہ کہ جمہور امت وہ جس طرف جا رہی ہے، جمہور امت کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے ہٹا ہوا جو بھی ہوگا وہ غلط راستے پر ہوگا، اور جو جمہور امت کے مطابق ہوگا وہ ما انا علیہ وصحابی والا ہوگا۔ اس میں کچھ اجتہادی اختلافات بے شک ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی اجتہادی اختلافات ہوئے تھے، اگر ان اجتہادی اختلافات میں سے کوئی شخص ایک راستے کو اختیار کرتا ہے دوسرے کو نہیں کرتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مان علیہ وصحابی سے باہر نہیں جاتا۔ لیکن مجموعہ معصوم ہے، وہ مجموعہ اس سے ہٹنا یہ ہے خطرناک۔ لہذا جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے نظریات کی جو چمک دمک ہوتی ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ دیکھو کہ جمہور امت سے جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، اس پر عمل پہ رہا ہے، تو وہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کسی بات کی طرف دعوت دے رہا ہے تو وہ دعوت غلط راستے کی دعوت ہے۔ اللہ بچائے، وہ دعاتن الی ابواب جہنم میں داخل ہونے کا اس کا اندیشہ۔